میں نے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک اس میں قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اسی طریقے سے کسی گناہ کے عمل کی متعلق دعا نہ کی جائے۔ اور اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دعا قبول فرما لے جو بندہ مانگ رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو اس بندے سے رفع دفع کر دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ البتہ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اور یہ اس دعا کے متعلق ہے جو دعا کے آداب ہیں، دعا کی شرطیں ہیں کہ بھئی آمدنی حلال ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آمدنی حرام ہے تو یقینی بات آپ جتنی طویل دعائیں مانگے، جتنی لمبی دعائیں مانگے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ سفر کر کے آتا ہے، طویل سفر ہے، پراگندہ حالت میں ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا ربی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا کے آداب ہمیں بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب ہمیں جو بتائے، ان کی رعایت کرتے ہوئے تضرع ہو، انکساری ہو، اور دعا کے مانگنے میں جلد بازی سے کام نہ لی جائے۔ ہم کہتے ہیں بس میں نے دعا مانگی اور اگلے سیکنڈ میں اس کے نتائج آنے چاہیے۔ تو دعا انسان کو مسلسل تسلسل کے ساتھ مانگتے رہنے چاہیے، یقین کے ساتھ۔ اگر آپ غافل دل کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کلمات کہے جا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ان کلمات کا معنی کیا ہے، دل کہیں اور متوجہ ہے، خشوع خضوع نہیں پایا جاتا، تضرع انکساری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے وہ طریقہ کار کے مطابق مانگی جائیں، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، البتہ اس کی صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔